اچھا، فزیکل کوانٹیٹیز اور نان فزیکل کوانٹیٹی آج ہمارا ٹاپک ہے. فزیکل کوانٹیٹیز اور میجرمنٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ فزکس کا پہلا چیپٹر ہوتا ہے جو انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ میجرمنٹ کے حوالے سے ہمیں کچھ نالج حاصل ہو. تو اس میں پہلے پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہے. فزیکل کوانٹیٹی ہمیشہ ہمارے پاس وہ میجریبل کوانٹیٹیز ہوتے ہیں، میجریبل کوانٹیٹیز ہوتے ہیں، یعنی فزیکل کوانٹیٹی آپ میئر کر سکتے ہو. فزیکل کوانٹیٹیز کسی بھی ڈیوائس سے یعنی ہر فزیکل کوانٹیٹی کے لیے اپنا ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو اس سے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے. اس کو فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں لینتھ آتا ہے. لینتھ کو آپ ہمیشہ ناپ سکتے ہو کہ یہ 5 سینٹی میٹر ہے، 6 کلومیٹر ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس کے علاوہ آپ جو ہے ویٹ بھی آپ جو ہے ناپ سکتے ہو. ویٹ کو بھی ناپا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے نیوٹن ہے، کتنے نیوٹن نہیں ہے. ماس بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ فورس اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی کوانٹیٹیز ہے جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں اور یہ سارے فزیکل کوانٹیٹیز کہلاتی ہے. یہ بہت سی ہے. ہم اس کو پھر آگے فردر اس کو اور ڈیوائڈ کریں گے کہ یہ گروپس میں اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ بیس کیا ہوتی ہے اور ڈیرائیو کیا ہوتی ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. ابھی فی الحال کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کسے کہتے ہیں. تو وہ تمام کوانٹیٹیز فزیکل کوانٹیٹیز ہے جس کو آپ میئر کر سکتے ہو کسی بھی انسٹرومنٹ کے ساتھ. تو یہاں پر دوسری بات جو ہمارے ساتھ واضح ہوتی ہے کہ نان فزیکل کوانٹیٹیز کو تو پھر ہم جو ہے نا کسی ڈیوائس کے تھرو ناپ نہیں سکتے. نان فزیکل کوانٹیٹی نان میجریبل کوانٹیٹی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. میجریبل کوانٹیٹیز یہ اس کو نان فزیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نان فزیکل کوانٹیٹیز جو ہے یہ میئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ میئر نہیں ہوتی. کوانٹیٹیز. اچھا، اس میں آپ کو چند اگزامپل دیتا ہوں. کسی کی جو خوبصورتی ہے، بیوٹیفلنس جو ہے وہ نان فزیکل کوانٹیٹی ہے کیونکہ آپ اس کو ناپ نہیں سکتے. تھنکنگ بھی اس میں آ جاتی ہے کہ تھنکنگ جو ہے ایک بندہ کتنا سوچ رہا ہے. لائی یا ٹروتھ جو ہے وہ کتنا ہے کہ وہ ایک بندہ کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بول رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیوائس نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے جسے ہم ان چیزوں کو ناپ سکے. تو یہ نان فزیکل کوانٹیٹیز ہے. اس کو فزکس میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. بس اس کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ نان میجریبل کوانٹیٹیز ہیں. نان فزیکل کوانٹیٹیز کو کہلاتا ہے کہ بندہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا سوچتا ہے، جھوٹ کتنا بولتا ہے، سچ کتنا بولتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس زمرے میں آ جاتی ہے کہ یہ نان میجریبل کوانٹیٹیز ہے. باقی اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز اس کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے. تو 3 چیزیں انتہائی ضروری ہے جس میں 2 تو لازم و ملزوم ہے اور ایک آپشنل ہے. نمبر 1 جو ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز کے لیے ہونا چاہیے وہ ہے میگنیچیوڈ. میگنیچیوڈ کو عام الفاظ میں اگر ہم مقدار کہیں یا کوانٹیٹی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ 5 سینٹی میٹر، تو اس میں یہ 5 جو ہے یہ کیا ہے، یہ میگنیچیوڈ ہوتا ہے. میگنیچیوڈ فزکس میں ہمیشہ ہمارے پاس پازیٹیو ہی آتا ہے اور اس کو نیگیٹو میں نہیں لیا جاتا. یہ میگنیچیوڈ جو ہوتا ہے سارے ہنس سے جتنے بھی آپ کو
کسی بھی نومیریکل میں سامنے آتی ہے تو اس کو ہم جو ہے نا میگنیچیوڈ کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں ایگزامپل میں 5 سینٹی میٹر 100 ملی گرام، اس میں 100 ہو گیا، اور اس طرح 10 سیکنڈز جو ہے اس میں یہ 10 ہو گیا. یہ ساری جو ہے نا یہ میگنیچیوڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے وہ ہے نمبر 2. یہاں ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں کہ پہلی چیز فزیکل کوانٹٹی کے لیے میگنیچیوڈ ہوتی ہے، مقدار. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہوتی ہے یونٹ. ہر فزیکل کوانٹٹی کی الگ ایک پہچان ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ میٹر، تو میٹر کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کسی لینتھ یا ڈسٹینس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک میٹر جو ہے یہ اونلی ایسوسیٹڈ ٹو لینتھ، ڈسٹینس، ویڈ جس کو کہتے ہیں وہ آپ لوگ، بریڈ ہوتا ہے، ڈیپنس ہوتی ہے، ہائٹ جو ہوتی ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے، ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ میٹر میں کیلکولیٹ کر سکتے ہو. تو میٹر ایک یونٹ ہے جو اسپیشلی یوز ہوتا ہے لینتھ اور ڈسٹینس کی چیزوں میں. اسی طرح اگر آپ سیکنڈ کو لیتے ہو تو سیکنڈ یوز ہوتا ہے ٹائم کے لیے، تو ٹائم آپ سیکنڈز میں یوز کر سکتے ہو. ان کے علاوہ ٹائم کے اور بھی یونٹس ہوتے ہیں، منٹس، آورز، ویکس، ایئرز، بٹ یہاں پر جو سیکنڈ لیا جاتا ہے یہ سب سے بیس، اور یہ جو ہے نا آسانی سے کیلکولیٹ ہونے والا فیکٹر ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہو. اسی طرح لینتھ کے لیے کلو میٹر اور سینٹی میٹر، ملی میٹر بھی یوز ہوتا ہے، لیکن میٹر جو ہے نا یہ ہمارے ریئل ورلڈ میں اس کو جو ہے نا آسانی کے ساتھ آبزرو یا کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم نیوٹن لیتے ہیں یعنی فورس لیتے ہیں، تو فورس کے لیے ہمارے پاس نیوٹن ہوتا ہے. یہ نیکسٹ 3rd چیپٹر میں آئے گا، لیکن یہاں پر اب تھوڑا سمجھانے کے لیے ہے کہ فورس جو ہے نا اب یہ نیوٹن میں کیلکولیٹ ہوتا ہے، تو اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ نیوٹن میں ہوتا ہے. تو ان کے علاوہ دوسرا میں اگر یونٹ کا اگزامپل دوں، جیسے کہ میٹر سکوائر. اب یہ یہاں پر میٹر سکوائر جو ہے یہ ایک الگ سی یونٹ بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایریا. یعنی کسی بھی چیز کی جو انٹرنل ریجن ہوتا ہے باؤنڈریز کے اندر، تو اس کو ہم ایریا ہی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کو میٹر سکوائر میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور ان کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیلسیس، فارنہائٹ اور کیلون، یہ ساری جو ہے یہ بھی جو ہے نا یہ ٹیمپریچر کے لیے یوز ہوتی ہے. تو جو دوسری اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یونٹ ہی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس فزیکل کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو بھی آگے جو ہے نا ہر ٹاپک کے ساتھ الگ الگ ڈسکس کیا جائے گا کہ ہر فورس کا یہ نیوٹن کیسے آتا ہے اور ایریا کا میٹر سکوائر کس طرح آتا ہے، تو یہ آگے دیکھا جائے گا. لیکن ابھی کے لیے ہم یہاں پر تیسری امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں، یہ ہوتی ہے ڈائریکشن. اب ڈائریکشن کے لحاظ سے فزیکل کوانٹیٹیز جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ ڈائریکشن لازمی ہوتی ہے، ڈائریکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے بغیر اس کی کمپلیٹ ایلیبوریشن یا وضاحت نہیں ہو سکتی. اور دوسری جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے لیے نو ڈائریکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جن کوانٹیٹیز کو ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ویکٹر کوانٹیٹی کا نام دیا جاتا ہے. ویکٹر کوانٹیٹیز یا جو ہے اس کو ڈائریکٹڈ کوانٹیٹیز بھی کہتے ہیں.
اور جن کوانٹیٹیز کو آپ کو جو ڈائریکشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اس کو پھر اسکیلر کوانٹیٹیز کا نام دیا جاتا ہے. تو اسکیلر کوانٹیٹی اور ویکٹر کوانٹیٹیز یہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈائریکشن بھی جو ہے نا بعض کوانٹیٹیز کے لیے لازمی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ 5 نیوٹن فورس لگاؤ، تو اس کے لیے ڈائریکشن کا ہونا اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے. ایک بندے کو اگر کہا جائے کہ 5 نیوٹن قوت لگاؤ اس ایک چیئر پر، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ کس ڈائریکشن پر. تو آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے ایسٹ ورڈ، ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ، ویسٹ ورڈ، نارتھ ورڈ، ساؤتھ ورڈ. یہ ساری چیزیں یہ ڈائریکشن آپ نے دینی ہے. پھر جو آپ مور ڈیٹیل میں جاؤ گے تو پھر اس کے لیے تھیٹا استعمال ہوتا ہے، یعنی اینگل بھی اس میں امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. بعض اوقات ایسٹ ورڈ اور ساؤتھ ورڈ سے کام نہیں چلتا تو پھر آپ نے ڈگریز کا استعمال کرنا ہوگا کہ 5 نیوٹن آپ نے استعمال کرتا ہے، 90 ڈگری پر آپ نے استعمال کرنا ہے، 0 ڈگری پر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈائریکشن یہاں پر ہونا ضروری ہے. یہ بغیر ڈائریکشن کے اس طرح کی کوانٹیٹیز جو ہے وہ ڈسکس یا وہ ایکسپلین نہیں ہوتی. مثلا فورس ہو گیا، ویٹ ہو گیا، یا جو ہے اس کے علاوہ مومنٹم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ویکٹر کوانٹیٹیز ہے اور ان کو جو ہے نا ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایسے فزیکل کوانٹیٹیز ہے جو بغیر ڈائریکشن کے ایکسپلین نہیں ہوتی. ان کے علاوہ اگر آپ لیتے ہو کہ شوگر 6 kg، تو 6 kg شوگر کے ساتھ ڈائریکشن کا ذکر نہیں ہوتا، یا اس میں ڈائریکشن کی کیلکولیشن نہیں ہے. یا اگر آپ کہتے ہو کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے، 37 سیلسیس پر گرمی چل رہی ہے، تو یہ بھی جو ہے نا اس میں ڈائریکشن کا ہونا جو ہے نا لازمی نہیں ہے. تو بعض کوانٹیٹیز ایسے ہیں جو اسکیلر کوانٹیٹیز ہوتی ہیں اور اس کو ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کمپلیٹلی ایکسپلین ہو جاتی ہے میگنیچیوڈ سے اور یونٹ سے. تو اس طرح ہمارے پاس آج جو ہم اس ٹاپک میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز کو اگر آپ کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنا چاہتے ہو تو ویکٹرز کے لیے آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں. ٹھیک ہے، میگنیچیوڈ کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہونا ضروری ہے. اسکیلر کے لیے بھی یہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ یونٹ ہے تو یونٹ بھی دونوں کے لیے ضروری ہے. اور اگر ہم تیسری چیز ڈائریکشن لیتے ہیں تو ڈائریکشن جو ہے وہ اونلی ویکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسکیلر کے لیے ضروری نہیں ہے. بس آج اتنا ہی. آگے اب نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ان فزیکل کوانٹیٹیز کو آگے گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم اس کو پھر استعمال کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.